عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت حاضرین، محبت کے لفظ سے ہم میں سے ہر کوئی شخص آشنا ہے، اور جب ہم نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا، اس کے مفہوم سے ہم تب بھی آشنا تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش میں محبت کے بڑے رنگ دیکھے، بہن کی لوریوں میں پیار کا ترنگ دیکھا، ہم نے باپ کی آغوش میں محبت کو امکتے ہوئے دیکھا، ہم نے محبت کو اپنے اطراف کے اندر پھیلے ہوئے بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے مفہوم سے ہم بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اور یہ ایک ایسا داعیہ ہے جو غذائے قلب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل رکھتے ہوں اور محبت سے آشنا نہ ہوں۔ جب دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل رکھتے ہیں تو تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی، وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل کو وہ دولت بیدار بھی نصیب ہے جسے محبت کہا جاتا۔ اور دنیا کی ہر شے آباد ہوتی ہے اور اس کی آبادی کے ذرائع اپنے ہیں، لیکن دل آباد تب ہوتا ہے جب برباد ہوتا ہے۔ دل کی آبادی بربادی میں چھپی ہوئی، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی دولت ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا، اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدردانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ گناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بڑے انسان تھے، لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بڑے انسان کو نکما کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکما نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکما نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا جب زور اور جور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا
دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے اس ایک جملے نے بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا، کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ حشر اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے، تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو۔ تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران، جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دے، تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں، اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے۔ تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق بستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں، اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیں،
در جہاں مثل مئو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے، رات کے اندر خنکی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے، آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے، اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے اور میں آپ سے محبت کرتا۔ وہ سانجھ، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے امت کو جوڑ دیا۔ بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے، لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا۔ تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا، تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے، اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے، اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے۔ پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میری آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے۔ میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے، پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے، پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے۔ پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی۔ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے
तो फिर इंसान के लिए राहें खुलना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा थे तो एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज गुजार होते मतस्सा या रसूल अल्लाह, हुजूर क़यामत कब आए? तो आका करीम ने फरमाया मा आदत लहा, तुमने क्या तैयारी कर रखी है? एक तालिब इल्म उस्ताद से पूछे कि उस्ताद जी पेपर कब होंगे, इम्तिहान कब होगा? तो उस्ताद यही समझ पाएगा कि इसने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और बेताबी से ये इम्तिहान का इंतजार कर रहा है। तो उसने हुजूर से पूछा मतस्सा, कयामत कब आएगी? कयामत तो वो जिससे बड़े बड़े तर तर कांपते हैं, लेकिन ये पूछ रहे कयामत कब आएगी? तो आका करीम ने फरमाया मा आदत लहा, तूने तैयारी क्या कर रखी है कि तुम इतनी बेताबी से कयामत का इंतजार कर रहे हो? तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता हूँ, ये है मेरी तैयारी कि मैं उनसे मोहब्बत का दम भरता हूँ। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ होगा। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद हमें सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी बात की हुई तो वो इस बात की हुई कि आका करीम ने फरमाया कि जो जिससे प्यार करता है उसी के साथ उसका हशर होगा। और फिर खुद ही फरमाते हैं हम हुजूर से प्यार करते हैं और अबू बकर उमर से प्यार करते हैं, और हमारे आमाल उनके आमाल जैसे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की वजह से हमारा हशर कल क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। तो जो जिससे प्यार करता है, जिससे मोहब्बत का रब्त रिश्ता रखता है, तो वो उसी के साथ उसका हशर किया जाएगा और उसी के साथ वो उठाया जाएगा। तो आली मर्तबत हम इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं कि क़यामत के दिन आका करीम अलैहिस्सलाम की कुर्बत का हमें नूर नसीब हो जाए और जन्नत में आका करीम अलैहिस्सलाम की संगत नसीब हो जाए। और ये वो शौक़ फरावा है जो हमें आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मज़ीद मोहब्बत का सबब और ज़रिया बनता है। और ये बात भी ज़हन नशीन रखिएगा कि मोहब्बत किसी खाली दावे का नाम नहीं होती। मोहब्बत कदम कदम पे कुर्बानी मांगती है, लहजा लहजा दलील मांगती है। मोहब्बत के लिए सबूत फराहम करना पड़ता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी अताअत करता है, उसकी फर्मा बरदारी करता है, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। मोहब्बत के मज़ाहर वो भी बहुत रंगारंग हैं और महबूब को राज़ी करने के लिए मुहिब की जानब से अकीदतों के मज़ाहर हर दौर के अंदर ज़हूर पजीर होते रहते हैं। लेकिन ये बात कभी मुझे और आपको फरामोश नहीं करनी चाहिए कि महबूब की रज़ाजोई के लिए महबूब की अताअत और फर्मा बरदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हत्ता कि आपकी अपनी मोहब्बत का जो मज़हर है, अगर वो शरीयत के मुतसादम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो हुक्म होगा, महबूब की मर्जी होगी, वो आगे तरजीह पा जाएगा। उसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि जंगे मूता का जब वक्त था तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम लोगों को तैयार करो और जंगे मूता की तरफ इनको लेके जो है वो रुखसत हो जाओ। तो उन्होंने काफिला साजी की और ये जुमा रात का दिन था। तो इन्होंने काफिले को रवाना कर दिया और रवाना करने के बाद खुद रुक गए कि मेरे पास सवारी मौजूद है, मैं रात मदीनातुल मुनव्वरा में ठहरता हूँ और सुबह हुजूर के साथ मैं नमाज जुमा अदा करता हूँ और फिर जुमा के बाद मैं काफिला अभी बहुत करीब होगा और मैं जाके उनके साथ शामिल हो जाऊँगा, चूँकि मेरे पास तेज़ बरक रफ्तार सवारी मौजूद है। ये उन्होंने सोचा। रात गुजरी, सुबह नमाज जुमा के लिए हुजूर खुतबा देने के लिए मिंबर पे जलवा फरोज हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा बैठे हुए थे। आका करीम ने फरमाया इब्न रवाहा, जब मैंने हुक्म दिया कि तुम चले जाओ तो तुम यहाँ मौजूद हो? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैंने बिल्कुल मुकम्मल आपके हुक्म की तामील की, तैयारी की, लोगों को आमादा किया, फिर सामान बांधा और लोगों को रुखसत किया और मैं वापस आ गया और ठहर गया कि मैं ज़रा हुजूर के साथ नमाज जुमा अदा कर लूँ, न जाने दोबारा हुजूर से मिलना भी नसीब होता है या कि नहीं, आपकी ज़ियारत भी पा सकूं या कि नहीं। और हुआ भी ऐसे। ये आखिरी मुलाकात थी उनकी हुजूर से और जंगे मौता में हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा की शहादत भी हो गई। तो कहा हुजूर मैं इसलिए रुक गया हूँ। तो अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया वो सुनिए। हुजूर ने फरमाया, ए इब्न रवाहा, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी जगह है
یہ ساری سونے سے بھر دی جائے اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، لیکن جو کل نکل گئے ہیں ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ پاؤ۔ چونکہ وہ حکم تھا حضور کا، تو اپنی طرف سے محبت کا کوئی اسلوب اختیار کیا جائے اور دوسری طرف حکم ہو تو ترجیح حکم کو ہوگی۔ اگرچہ اپنی طرف سے کوئی ایسا مظہر محبت جو شریعت سے متصادم ہو وہ تو رد ہے، وہ تو قابل قبول نہیں۔ یعنی حضور کی محبت میں کوئی ایسا عمل یا ایسا فعل کرے جو حضور کی شریعت سے متصادم ہے، حضور کی شریعت کے مزاج سے متصادم ہے، وہ تو بالکل حضور کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور ایسے بہت سارے عمل ہیں جو ہمارے ہاں مروج ہے اور ہم محبت کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کو قبول نہیں۔ یہ ان امور کی بات ہے جو جائز ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا لایا ہوا نظام ہے، اس سے بڑھ کر ترجیح پائے گا حضور کا حکم۔ میں اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے محبوب نے وضو کیا، صحابہ نے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا۔ حضور کا غسالہ نور، حضور کے وضو کے مبارک پانی کو، اعضائے وضو کی اترن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور اپنے چہروں پہ ملنے لگا، اور جسے وہ پانی میسر نہ آیا انہوں نے کسی دوسرے کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیا۔ اس مظہر محبت کو حضور نے جب ملاحظہ فرمایا تو فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تم کو اس بات پر کس نے آمادہ کیا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ یعنی حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا، یہ صحابہ کی اپنی محبت تھی، اور یہ محبت ایسی تھی جو شریعت سے متصادم نہیں تھی۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے آمادہ کیا؟ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا تھا، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، بخاری کی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مواقع تھے جب حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دی، اور آج یہ موقع ہے کہ حضور وضو کرتے ہیں، پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے، بلکہ کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، حضور لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے۔ آپ نے کائنات کے اندر محبت کی بڑی لوک داستانیں سنی ہوں گی، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کے لعاب کو ہاتھوں پہ لیتا ہو، نہ پہنچے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جان کر لیا کہ میرے خون میں حضور کا خون شامل ہو جائے۔ جب واپس پلٹے تو حضور نے پوچھا ٹھکانے لگا آئے؟ جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ حضور مسکرا کے بولے لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی حضور میں نے وہ نوش جان کر لیا ہے۔ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کی محبت کے رنگ تو انوکھے تھے۔ اب حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں آنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا۔ تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں۔ یعنی تم بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہو اور تم یہ سارا عمل اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور تم یہ بھی چاہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے بھی محبت کرے، تو تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا کہ اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو یہ تمہارا عمل کہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، لیکن اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یہ صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے جو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے، نہیں کیا میں لگ جائے اور باقی دین ان سے کہیں ترک نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، تو حضور نے یادداشت کے طور پہ فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سنو، فرمایا اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، جب بولے سچ بولے، زندگی میں جھوٹ نہ بولے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کرے، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔
پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اسے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے، کوئی کمزور لمحہ ہو اور وہ جو ہے وہ بخل کر دے۔ پھر تیسرا سوال اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے آقا کو کافر بھی بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، مومن سخی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو میں اگر قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہوں، لہجہ لہجہ جھوٹ بولتا ہوں، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ اللہ کے محبوب کی ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو دین کی تبلیغ کیجئے۔ تو آقا کریم جبل صفا پہ سب کو بلاتے ہیں اور بلا کے ان کو ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں طاقت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو مجھے بتاؤ تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان ہو کے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اور اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو، چونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یہ تھا حضور کا کردار۔ جب کردار اتنا چمکدار ہوگا تو پھر بات ٹھک کر کے دل میں لگے گی، پھر لوگ کلمے پڑھیں گے۔ آج میری اور آپ کی تقریروں کے اندر، باتوں کے اندر اثر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہماری زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج اتنی لمبی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے خطبے، اتنے خطابات، اتنے لیکچر ماضی میں تو نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے بزرگ اسلاف صوفیاء انہوں نے اتنی لمبی تقریریں، اتنے بڑے بڑے جلسے تو نہیں کیے تھے، لیکن ہم تو جو ہے وہ کسی ایک شخص کو بھی دین کی طرف نہ لا سکے، اور وہ تھے ان کی نظر اٹھتی تھی زنار ٹوٹتے چلے جاتے تھے۔ ایک ایک شخص نے لاکھوں کو کلمہ توحید پڑھایا اور دین کے دائرے میں داخل کیا۔ تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ جب ہم سچائی پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ ہماری باتوں کے اندر اثر پذیری پیدا کر دے گا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پہ کافروں کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آ گیا تو درست، نظر نہ آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، ہماری نظر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ سچے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں درست وہی۔ یہ تھا حضور کا کردار۔ ہمیں اپنے کردار سے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگرد کو فارغ التحصیل کرنے کے بعد کسی علاقے میں متعین کیا اور بھیجتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے کہا بیٹا وہاں تبلیغ کرنے جا رہے ہو لیکن کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے بولنا نہ پڑے۔ تو شاگرد بولتا ہے کہ حضرت پھر تبلیغ کیسے کروں گا؟ کہا یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں، تبلیغ تمہارا عمل کرے، تمہارا کردار کرے۔ اور حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے مقتدا ہیں، وہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جس شخص کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا، جو خاموش بیٹھا ہو تو ان لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، تو پھر اس کا بولنا بھی فضول ہوتا ہے، سوائے کانوں کے سکل کے اور بوجھ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، آپ کو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرو۔ مجھے بتائیے، میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے اور حضور کے ذمے کیا تھا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا، یہ حضور کا ذمہ تھا جو اللہ نے لے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم جادو بیاں جو ہے وہ ختیم ہیں، ہمارے لفظوں کا جادو لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بولتا ہے، لہٰذا ہم جو بھی زندگی کے اندر اعمال رکھے شاید ہم اپنی تقریر کا جادو جگا لیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن دل میں وہی اترتے ہیں جو دل سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سچ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ جب میرے اور آپ کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے بغیر کچھ نہیں بولتا، یہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پھر ہماری بات کرنے کا انداز بھی ہوگا اور ہمارے سے سننے والوں کے دل پر وہ تیر بن کے باتیں ترازو ہوتی جائیں گی، دل کے اندر پیوست ہوتی چلی جائیں گی اور دل میں اثر پذیری پیدا ہوگی۔ اس لیے
ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، لیکن ہمارا تاجر کیا بولتا ہے؟ تاجر بولتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا آنکھیں بند کر کے ان کا سودا خریدتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر مال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو سچ بولنا سکھایا، ان کی معاشرت نے ان کو سچ بولنا سکھایا، ان کے باپ نے انہیں سچ بولنا سکھایا۔ یار ہم جھوٹ کیسے بولے؟ ہمارے تو نبی نے ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کیسے آ گیا؟ اور یہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے۔ وہ فرشتے جو ہمارے حصے کی رحمتیں لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ آسمانوں سے زمین کی طرف اللہ کے بھیجنے سے رحمت کا پارسل ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں انہوں نے دینا تھا، لیکن گھر سے کسی نے جھوٹ بول دیا تو وہ 1 میل پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہوں، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہوں، تو گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھتے ہوں۔ فرشتے تو بہت دور کھڑے ہیں، اور جب سارا شہر جھوٹ بولتا ہو تو فرشتے تو کئی میل دور شہر سے باہر کھڑے ہیں کہ اندر عفونت اتنی ہے شہر کے گلیوں میں، کوچوں چوکوں چوراہوں میں، کہ رحمت کے فرشتے اندر آ نہیں سکتے، اور ان سب لوگوں کے حصے کا پارسل رحمت کا ان کو ڈیلیور کرنا تھا، وہ لے کر کے باہر کھڑے ہیں اور اندر آ نہیں پا رہے۔ اور ابھی پہلی عفونت اور بدبو اور تعفن ختم نہیں ہوتا کہ ہم دوسرا جھوٹ بول دیتے اور نئی بدبو پھیل جاتی۔ اب 2 4 5 10 دن تو ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اب بھاگے عامل کے پاس۔ عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے تھے، انہیں تو کوئی گاہک چاہیے تھا، کوئی ذوف الاعتقاد شخص چاہیے تھا، کوئی ذوف الاعتقادی کا مارا ہوا شخص چاہیے تھا، کوئی پریشان حال شخص چاہیے تھا۔ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، اگر وقت پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے دے، اور پھر تیرے پلے کچھ نہیں رہنا تھا، اور تو تباہ و برباد و غارت ہو جانا تھا۔ اب اتنے اتوار آنا ہوگا، اتنے منگل آنا ہوگا، اتنے بدھ آنا ہوگا۔ اور وہ شخص، وہ عامل جو وضو تو دور کی بات ہے، غسل کا طریقہ بھی نہیں جانتا، اس کے ڈیرے کے اوپر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اور عام آدمی کو تاثر کیا ہوتا ہے؟ یار اتنے لوگ آتے ہیں، کچھ ملتا ہے تو آتے ہیں۔ کیا لوگوں کا فلسفہ ہے، کیا لوگوں کی منطق ہے؟ لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ۔ امام راضی فرماتے ہیں اگر جھوٹ کے ساتھ کروڑوں لوگ بھی جڑ جائیں تو جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، وہ سچ نہیں بن جاتا۔ تو بعض اوقات بعض شریعت کے باغیوں، مکاروں اور فریبیوں کے ڈیروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کا ہجوم بن جاتا ہے۔ ایک بندے کو تو 8 7 اتوار آنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہجوم تو بننا ہی بننا ہے، اور پھر ایک آتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے۔ اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، خواتین بھی اس باب میں جو احتیاط نہیں کرتی، حالانکہ ایسے لوگوں کے پاس تو جو ہے وہ اس کے قریب اٹکنا نہیں چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ شریف گھرانوں کی خواتین ایسے ناپاک لوگوں کے سامنے جا کے اپنے درد کے مداوے کے لیے، اپنے گھر کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، جو خود جہالت کے مرض میں مبتلا ہے اور خود جو ہے وہ ذوف الاعتقادی کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے اپنے درد کا مداوع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ذوف الاعتقادی پھیلا رکھی ہے اور ان کے ڈیرے بھرے پڑے ہیں، جی یہ ہمارے درد کا مداوع کریں گے۔ وجہ کیا دی؟ ہم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، فرشتے روٹھ گئے اور ہمارے گھروں سے پیچھے ہٹ گئے، اور ہمارے حصے کی رحمتوں کے بنڈل لیے وہ شہر سے باہر کھڑے ہیں۔ اندر بدبو اتنی ہے، جھوٹ اتنا ہے، تعفن اتنا ہے گلیوں میں، بازاروں میں، کہ وہ آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم پھر اپنے اس مرض کے علاج کے لیے سچ کی طرف آنے کی بجائے، قرآن کھول کر کے تلاوت کرنے کی بجائے ایسے جاہلوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا، ظاہر ہے ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کوئی 1000 میں سے 100 میں ایک نہیں، کوئی 1000 میں سے ایک ہوگا۔ باقی دھوکے باز، فراڈیے، اور کسی چیز کا پتہ نہیں، اور لوگوں کی ذوف الاعتقادی سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں،
اور لوگوں کے جو ہے وہ اعتقادات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر مزید یہ ذوف الاعتقادی کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر شرکیہ عقائد تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست رہیں اور ہم ایسے جاہلوں سے، چاہے وہ پیر کے روپ میں ہے چاہے وہ عامل کے روپ میں ہے، اپنے آپ کو بچا سکیں، تو پھر ہمیں سچ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اور یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی میرا فرمان یا میرا کوئی منطقی نتیجہ نہیں ہے، میں نے کوئی صغرا کبرا ملا کے کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدق تمانینا والکذب ریبا، اگر تم سچ بولو گے تمہیں طمانینت قلب کا دور نصیب ہوگا، اگر جھوٹ بولو گے تو ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سچ کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ اللہ اکبر، جن گناہوں کو حضور بھی بڑے کہہ رہے ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے، بلکہ اکبر الکبائر، جو بڑے گناہوں میں پھر آگے بڑھے ہیں، ان گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ پھر حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دی اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو جھوٹ، حضور فرمائے جا رہے تھے۔ اور جو صحابی تھے وہ کہتے ہیں ہم آرزو کر رہے تھے لیتا ہوں سکتا، کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں۔ جو آقا کریم بار بار فرما رہے ہیں، حضور مشقت میں ہیں اور بار بار فرمانے کا مقصد تاکید کرنا ہے، اور وہ ہم سمجھ گئے، لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے تھے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ کوئی لاؤ تو صحیح حضور جیسا شفیق۔ یہ امت کے لیے حضور کی شفقت ہے۔ پہلے ٹیک چھوڑی، پھر الا کے ساتھ تنبیہ فرمائی، پھر صحابہ دعائیں مانگ رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کاش کہ حضور نے فرما دیا، ہم سمجھ گئے، لیکن حضور فرمائے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں الا وقول الزور، الا وقول الزور، میرے امتیوں جھوٹ نہیں بولنا، میرے امتیوں جھوٹ نہیں بولنا۔ اور امت کہتی ہے ہم تو جھوٹ کے بغیر، ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ بول دیں گے، ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ تو ہمارے رگ و ریشہ کے اندر محو نفوذ ہو گیا ہے، ہم تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میاں اگر تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر سچے نبی کا سچا فیض بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہم سچ پہ آئیں گے تو ہمیں دین کی برکات نصیب ہوں گی، ہمیں من کے اجالے نصیب ہوں گے، اندر کی روشنیاں نصیب ہوں گی۔ اور اگر ہم ضد کر بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں عادت بن گئی ہے ہماری، نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم عادت کے اتنے پکے ہیں اور ہمارا اتنا غصہ، اتنی ضد ہے کہ ہم یہ سننے سمجھنے کے باوجود بھی جھوٹ چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ بھی غیرت والا ہے، جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بار بار یہ کہلوایا، اور اللہ جل شانہ نے تو جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت بلا کس کو کہتے ہیں؟ رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے، یعنی جس پہ لعنت ڈالی جائے مطلب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا یہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دینا، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کی محبت چاہو تو ایک تو تم نے ساری زندگی سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو فرمایا اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ تمہاری زندگی کا انداز ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں ایک مومن ہو اور خیانت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح میرے حضور کو صادق کہا جاتا تھا، حضور کو امین بھی کہا جاتا، اور جس رات حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا، صنادید قریش کے بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کے سردار اکٹھے ہوئے دارالندوہ میں، یہ ان کا میٹنگ ہاؤس تھا، ان کا پارلیمنٹ کہہ لیجیے، اس میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا اکیلے ہم بنو ہاشم سے لڑ نہیں سکتے، تو ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک ایک شخص آئے اور ہم حضور کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیتے ہیں۔ اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو پورے قبائل سے لڑائی نہیں لے سکیں گے، اور اگر انہوں نے خون بہا مانگا تو مل کے خون بہا ادا کر دیں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے آئیں گے، لیکن ہم اس چیز سے نجات انہوں نے کہا پالیں گے، معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیتے۔
اور یہ طے کر کے حضور کے گھر کا گھراؤ کر لیا ہجرت کی رات۔ آپ نے علماء سے یہ قصہ بارہا سنا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو حکم ہجرت ہو جاتا ہے کہ حضور محبوب نکل جائیں آپ، اور یہ چاروں طرف ننگی تلواریں لیے، نیزے اور بالے لیے کھڑے ہیں، اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ آج معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بچا دے۔ تو حضور اندر تشریف فرما ہے گھر میں، حکم ہوتا ہے محبوب نکل جاؤ۔ یہ ظالم چاروں طرف کھڑے ہیں، حضور کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے گزر گئے، اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور حضور گزر گئے۔ اور آقا کریم وہاں پھر غار ثور میں پھر آگے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ گئے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، حضور جب یہاں سے نکلے، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا، اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور یہ جو قتل کرنے کے درپے ہیں، جو تلواریں اٹھائے کھڑے ہیں، جو نیزے اور بالوں کی انیاں لیے کھڑے ہیں، جو میری زندگی کا چراغ بجھانے آئے ہیں، ان کی امانتیں تو میرے گھر میں پڑی ہیں، تم ان کو امانتیں واپس کرنا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال جو تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کھڑا ہو، اور اس کی امانت تمہارے گھر پہ ہو، اور تم اس کی امانت کا انتظام کر رہے ہو، اور اپنے لاڈلے بھائی کو جو ہے وہ اس رسک میں ڈال رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور تھے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس نبی کا ماننے والا امانت میں خیانت کیسے کر سکتا؟ آج جس تاریخ میں ہم جی رہے ہیں، میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا، یہ ہم عاشقان رسول، یہ ہم مسلمانوں کا وتیرہ ہے کہ کسی کو قرض دے بیٹھو، پھر لینا فن ہوتا ہے۔ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی زحمت نہ دیتا، اور وہ فون ہی بند کر دیتا ہے، بلکہ شاید وہ دعائیں کرتا ہے کہ یہ فوت ہی ہو جائے تو جان چھوٹ جائے۔ اور آج ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فن اور کمال ہے۔ جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ اور جس نے کسی کے 7 پیسے دبا لیے، صرف 7 پیسے، 7 روپے نہیں، 7 پیسے دبا لیے، ہاں 3 پیسے دبا لیے، اس کے عوض کے اندر 700 نمازیں جو جماعت سے پڑھی ہیں وہ دینی پڑیں گی اس کو، پھر قیامت کے دن جان چھوٹے گی۔ اور میں کہتا ہوں اگر 5-7 ہزار روپیہ کسی کا دبا لیا کسی نے، تو زندگی بھر کی نمازیں سارے کیے گئے، آج جمعے دے کے پھر بھی جانے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ خواب ٹوٹنے والا ہے۔ آنکھ اس وقت کھلے گی جب آنکھ بند ہو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت نہ رہے، اور پھر جب نامہ اعمال کھلے گا بندے کے سامنے، تو اس وقت وہ حیرت سے کہے گا، مال ھذا کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی بات کوئی چھوڑی نہیں، سب کچھ لکھا ہو، اور اس عدالت کے اندر کوئی دھاندلی نہیں ہوگی۔ آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے۔ آج سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک عدالتیں پریشرائز ان کو کر دیا جاتا ہے، عدالتیں جھوٹ کا دھندا کرتی ہیں، جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج جب پوری دنیا کے اوپر نہ صرف عدالتیں بکتی ہیں، انسانوں کے ضمیر بکتے ہیں، حکومتوں کے ضمیر بکتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ نہیں لیا کہ غزہ کے معاملے کے اندر کیا کفر اور کیا اسلام، سب کے ضمیر فروخت ہو گئے، صرف نیتن یاہو اور چند سرمایہ دار یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے آج 67,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا خون یہ ہضم کرنا چاہتے ہیں، اور اس عالمی غنڈے اور بدماش کو جو ہے وہ اب بھی راستہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دھونس اور دھاندلی سے ہم لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی جھونک سکیں گے کہ جی ہم امن کا فارمولہ لے کر آئے ہیں۔ تم نے مٹتے ہوئے، کٹتے ہوئے، لٹتے ہوئے اور بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کی جان نہیں بچائی، اور تم یہ جو سمندری راستے کے اوپر پرامن قافلہ لے کے جا رہے تھے، ان کے چند ڈبے ان تک نہیں پہنچنے دیے دودھ کے اور خوراک کے، اور تم کہتے ہو کہ ہم امن کے ٹھیکے دار ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو، تم فراڈ کرتے ہو، تم مکار ہو، تم ظالم ہو، تم جابر ہو، تمہارا ظلم، تمہارا جبر تمہیں لے ڈوبے گا۔ اس وقت پوری دنیا قیادت سے خالی ہے، صرف 56-57 اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا، کافروں کے ہاں بھی دیکھو یہ ٹرمپ جیسا غیر معقول سا آدمی، یہ عجیب سا تماش بین سا آدمی جو ہے، اس کی حرکات و سکنات دیکھو، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ خیر سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ان بچوں کا خون آئے گا جائے گا، خون آ کر خون ہے، جب گرتا ہے تو جم جاتا ہے،
اور ان کا خون حساب لے گا، پوری دنیا کا امن برباد ہوگا اور دنیا کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتی۔ وہ بچی جس کے جسم کے اندر 360 گولیاں ماری گئی تھی، تو وہ بچی کا حساب تو دینا پڑے گا۔ وہ دم توڑتا ہوا بچہ جس نے کہا تھا کہ میں اللہ سے جا کے شکایت لگاؤں گا، اس نے شکایت تو لگا دی ہوگی۔ تم کبھی نہیں بچ سکو گے۔ دنیا امن، سکون اور طمانینت کا نور، یہ سرمائے اور یہ بڑے بڑے جو تم نے جو ہے وہ نظام کھڑے کیے، یہ زمین بوس ہو جائیں گے اور کبھی بھی جو ہے وہ تم سکون کی چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر پورا زمانہ خاکستر ہو جاتا ہے، پھر کوئی گھر نہیں بچتا۔ تم سمجھتے ہو کہ اس آگ میں صرف ان معصوموں کے گھر جلے ہیں اور ہمارے گھروں کو کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے بھی گھر اور تمہارا بھی سب کچھ جل کے خاکستر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل اللہ اور مظلوموں کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، ہمیں مسلمانوں کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں اور وہ وقت آنے والا ہے۔ صحیح ترین حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پتھر، اینٹ اور گارے کا بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کا کوئی ایک چھت بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو 313 کو بدر میں وہ غلبہ عطا کرے کہ دنیا انگشت بدندہ ہو کہ یہ ہوا کیا، صرف 313۔ اور ان کے پاس سامان کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ لوگ دکانوں پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم جا رہے ہو، تمہارے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ تو حضور چادر اوڑے آگے آگے چل رہے تھے، تو مسلمانوں نے اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے۔ اور پھر عظیمت کی وہ انوکھی داستانیں رقم ہوئی کہ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکار۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اپنے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یزید نے بھی کہا تھا میں خاندان رسول کو ذبح کر دیا ہے، اب کوئی میرے خلاف کوئی اٹھ کھڑا نہیں ہوگا۔ پھر اس کی حکومت اور اس کا تخت و تاج کہاں ہے؟ آج بھی یزید کا جب نام آتا ہے تو ساتھ لعنت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئی کہیں اس کا تم تراک؟ کہاں گئی اس کا شاہی پروٹوکول، اس کا وقار؟ بلکہ میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں ذرا دمشق میں جا کے یزید کی قبر تو ڈھونڈو کہاں ہے۔ تو اگر تاریخ کے اوراق پلٹو گے تو ایک روڑی کے نیچے اس کی دبی ہوئی قبر ملے گی، اوپر روڑی اور گندگی کا ڈھیر دکھائی دے گا، اس کی قبر بھی تمہیں دکھائی نہیں دے گی۔ اور کربلا میں جا کے دیکھو، حسین کے مرکز انور کے اوپر آج بھی جھنڈے جھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الحق یالو ولا یولا علیہ، حق ہی سر بلند رہتا ہے، باطل ایک جھاگ کی طرح آتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب نے، مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اتریں گے اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے اتریں گے، تازہ غسل کے آثار ان کے بدن سے علیحدہ ہوں گے، اور آپ ایسے جب سر اٹھائیں گے تو ایسے پانی کے قطرے جڑیں گے جیسے موتی جڑتے ہیں، اور جب سر نیچے کریں گے تو پانی نچڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں بند چکی ہوں گی، اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت امام مہدی ان سے کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فخر کیا، فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اللہ کے دین کے پرچم کو تھامے کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جس طرح نمک کے اندر پانی پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آ کے جو برسا برس سے لڑ رہے ہوں گے، صدیوں سے لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوں گے، نسل در نسل شہادتیں اور اذیتیں سہتے ہوئے یہاں تک آئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کو آ کے پوچھیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا،
حضرت عیسیٰ ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، حضرت امام مہدی ہمارے پلازوں میں، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی فقیروں کے پاس آئیں گے جو اپنے بچوں کی لاشوں کو دفن کر کے اپنے گرے ہوئے مکانوں کے ملبے کے اوپر بیٹھے ہو، انہی کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی۔ انہیں کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے صہیونی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے، اور یا ان کے خلاف ہم لڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ آپ بد دعا کر دیجئے، جان چھوٹے، صدیوں سے لڑ لڑ کے تھک گئے، نہیں، خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ پادشاہ۔ وہ کہیں گے ہم لڑیں گے، ہم لڑ کے میدان مار، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب یہ جو ہے وہ یہ حدیث بیان کی جائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے 3 بر اعظموں کے اوپر میرے اوپر پابندی لگی ہے، اور میں سنو حضور نے فرمایا کوئی صہیونی، کوئی یہودی ایسا نہیں چھپ نہیں پائے گا، حتیٰ کہ وہ پتھر کی اوٹ کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر آواز دے کے کہے گا مسلم مجاہد کو ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ آواز دے کے کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ فرمایا صرف غرقت نامی ایک جھاڑی ہوگی، ایک درخت ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے جو آج کل اسرائیل میں کاشت ہو رہا ہے، صرف وہ خاموش رہے گا، وہ نہیں بولے گا اور ان کو پناہ دے گا۔ اس کے علاوہ دھرتی کے اوپر کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی پہاڑ ان کو پناہ نہیں دے گا۔ مسلمان مجاہد کو بتائے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہے۔ آج تو ان کی ٹیکنالوجی ہے نا، پھر اللہ کی ٹیکنالوجی بولے گی، اللہ اکبر، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اور آپ کو آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب دین غالب ہو جائے گا تو کسی کمانڈر کی کوئی ڈیوٹی ہو تو وہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد ہیڈ آفس جا کے رپورٹ تو کرتا ہے نا، جا کے سیلوٹ کرتا ہے، سر وہ کام مکمل ہو گیا، آپریشن مکمل ہو گیا۔ جب سارا آپریشن حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی کر لیں گے، سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ سارا کام مکمل کرنے کے بعد میرے روزے پہ آئیں گے، ثم لئن قام علی قبری، میری قبر انور پہ آئیں گے، فیقول یا محمد، اور یا محمد کہہ کے مجھے آواز دیں گے، لاجیبنہ، میں قبر سے جواب دوں گا، اور اللہ اسلام کو غالب کرے گا اور اسلام سر بلند ہوگا، اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جھنڈے میرے حضور کے نام کے جھول رہے ہیں۔ اگر ایرانیوں پہ کوئی، اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اقبال نے کہا کہ سحر یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر سحر نکلتی ہے۔ آج یہ امت کٹ رہی ہے، آج بچے بھی کاٹے جا رہے ہیں، آج ذبح کیے جا رہے ہیں، دنیا خاموش تماشائی بنی ہے اور سہولت کار بنی ہے ان درندوں کی، اس ظالم اور جابر اسرائیل کی، لیکن سدا یہ وقت باقی نہیں رہنا، اللہ نے اپنا انتظام کر رکھا ہے ان کے لیے، اور وہ وقت آنے والا ہے کائنات شرق و غرب اور شمال و جنوب کے اندر سب سے اونچا لہراتا ہوا جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہی جھنڈا، اور اسلام ہی سر بلند اور اسلام ہی سرخرو اور کامیاب اور بامراد ہوگا۔ لیکن علی مرتبت سامعین، ہم ذرا سوچیں کہ اگر آج دجال آ جائے تو ہم کہاں کھڑے ہو؟ دجال جو معاشی پیکج لے کے آئے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، اور جس جگہ پہ اشارہ کرے گا شہد کی مکھیوں کی طرح وہاں سے خزانے نکل کے باہر آئیں۔ اور مجھے بتائیے، آج جب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی جو ہے وہ دنیا بن کے رہ گیا، نوجوان پروان چڑھتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، تو اس کی ایک ہی آرزو ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھا پروٹوکول ہو، میرے پاس دولت فراواں ہو، اور نوجوان تو تڑپتا ہے کہ میں اڑ کے مغرب چلا جاؤں اور مجھے یہ میسر چیزیں آ جائے۔ اس کی زندگی بس اسی 5-6 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی اس لیے تھی؟ کیا ہماری ماضی کی ماؤں نے اپنے بیٹے لال اس لیے پالے تھے کہ ان کے پاس دولت کے انبار ہوں اور ان کے پاس اچھی گاڑیاں ہوں، اچھی سواریاں ہوں، اور وہ عیش و عشرت کرتے پھریں، وہ اڑتے پھرے، پروازیں بھرتے پھرے، اڑانے بھرتے پھرے؟ کیا ہماری ماضی کی ماؤں نے اپنے بچے اس لیے پالے تھے؟ صلاح الدین ایوبی کی ماں نے تو
بیٹے کو لوریاں دیتے ہوئے کہا تھا پتر جلدی جوان ہو تو نے مسجد اقصی کو واپس لینا ہے. تو پھر وہ جوان ہوا تھا اور مسجد اقصی کو واپس لیا تھا. اور آج ہماری ماں کیا کہہ رہی ہے, آج ہمارا باپ کیا کہہ رہا ہے, آج نوجوان کے سینے کے اندر جو ہے وہ کیا جذبات ہے. اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا کہ مردہ زائند از بطون امہات, یہ بچے نہیں پیدا ہوئے ہو رہے, یہ ماں کے پیٹوں سے مردے پیدا ہو رہے. ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ, نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کو ہن, دخترانے او بچشم خود اسیر, شوق چشموں شوق بینو خردہ بیر, ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. آج میری نئی نسل, اس کی ترجیحات کیا ہے, اس کی آرزو کیا ہے, ہم جی کس لیے رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی تو نہیں ہے. صرف 4 پیسے آ جائیں, عیش و عشرت کریں, یہ مومن کی زندگی تو نہیں, یہ تو کافر کی زندگی ہے, عیش و عشرت کی زندگی. ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں, ہماری زندگی کے مقاصد کیا ہیں. سن لو, غور سے سن لو. جس شخص کی زندگی کے اندر غلبہ اسلام کا منصوبہ نہیں ہے, جس شخص کی زندگی کے اندر اسلام کی نشت کا ہدف نہیں ہے, جس شخص کی زندگی کے اندر اسلام کو غالب کرنے اور قرآنی معاشرت کی تشکیل کا منصوبہ نہیں ہے, جس شخص کی زندگی کے اندر معاہد کی کامیابی نہیں ہے, جس شخص کی زندگی کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کرنا نہیں ہے, نہ پائپ لائن میں ہے, نہ اس کی زندگی کے منصوبے میں ہے, تو سن لو وہ صرف اناج کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس کی اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اگر اس کی زندگی کے اندر یہ مقاصد نہیں ہے. بس وہ آیا ہے, عیش و عشرت کرے گا, یہ یوں چلا جائے گا. کیا یہ کوئی جو ہے وہ فارمی چوزا ہے کہ یوں آیا ہے اور آسودگیاں تلاش کرے اور چلا جائے, اور اس کو کوئی سخت اور مشکل کام بھی نہ کرنا پڑے. میرے رب نے تو انسان کی تخلیق کے بارے کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, اور دوسری جگہ کیا کہا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے. یہ کوئی فارمی چوزا نہیں ہے, یہ حالات کے جبر سے ٹکراتا ہے, یہ مشکلوں کا کلیجہ چیر کے راستے نکالتا ہے. کیا میں نے اس خاکدار سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. ذرا میں دیکھیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں, آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, اور ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہماری اپنی اولاد کے بارے میں کیا ترجیحات ہیں, ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی اولاد کو دجال کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے, جو سب سے بڑا اس امت کا فتنہ ہے. اور صحابہ اپنی اولاد کو اس طرح دجال کے بارے میں بتاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. اور سنو, صرف میرے حضور نے ہی نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں خبر کہ دجال سے بچ جانا وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج اگر دجال آ جائے تو جو وہ معاشی پیکج دے رہا ہوگا, کتنے لوگ ہیں جو دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے جو شام کے ٹاک شوز ہیں ان پر بحث ہو رہی ہوگی کہ یار اس کی بات بڑی معقول لگتی ہے, ہم معیشت کے طور پہ مستحکم ہوں گے تو آگے بڑھ سکیں گے. آج کو یہ پیکج لے لینا چاہیے, پھر بعد میں سوچیں گے آگے. اب معیشت اس دور کا ایٹم بم ہے, لہٰذا معیشت بہتر کرنی چاہیے. آج اگر دجال آ جائے تو دجال کے بارے میں تو ہماری اولادوں کے سینوں میں نفرت ہی نہیں, اور ہم اس کے لیے عملی طور پہ تیار دی. صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا تو قریب ایک کھجوروں کا جھنڈ تھا, اور حضور جب بتا رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ جھنڈ کے پیچھے سے کہیں نکل کے ابھی نہ آ جائے, تو ہم ڈر گئے. اگلے دن جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس خوف کے اثرات ہمارے چہرے کے اوپر موجود تھے. تو اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ان کے اوپر وہ ایک کیفیت ہے, ایک ڈر کی سی کیفیت ہے, دجال کے فتنے کا اندیشہ ہے ان کو. تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم پریشان ہو گئے ہو, اگر اب آ جائے تو فکر نہ کرو, میں جو تمہارے اندر موجود. اللہ اکبر. اور اس وقت صحابہ کو یوں لگا تھا کہ یوں ہی ابھی دجال, اور ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا بس آنا چاہ رہا ہے. اور صحابہ اپنی اولاد کو ایسے پڑھا کے گئے تھے جیسے قرآن کہتے پڑھاتی ہے. ہم نے تو اپنی اولاد کو بتایا ہی نہیں ہے. شاید آپ مجھے کہہ رہے ہوں, دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ میلاد کی محفل تھی اور آپ دجال کی بات لے کے بیٹھ گئے. میاں یہ میلاد والے رسول نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے.
اس فتنے سے ہمیں اپنی اولاد کو بچانا ہوگا اور دجال کو پہچاننا ہوگا. اور آج دجالی نظام دنیا کے اوپر قائم ہو چکا ہے. دجال جو عملی جو مجسم پیکر ہے وہ تو ابھی وزیر نہیں ہوا، لیکن جو دجالی نظم ہے وہ قائم ہو چکا ہے دنیا. اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے دجال کے نظام کو عملاً قبول کر لیا ہے، اس کو اپنی حکمت عملی کا نام دے رہے ہیں، اور دجال کے مقابلے میں کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ، حالانکہ دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو صاف پڑا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہوگا سب کچھ دھوکا. جب دجال وہ اشارہ کرے گا اور زمین سے مکھیوں کی طرح خزانے نکلیں گے اور ماننے والوں کو وہ نوازتا چلا جائے گا، لیکن جب گزر جائے گا تو سوائے جو ہے وہ سراب کی اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے دھوکے کی اور کچھ نہیں ہوگا. تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کو، عملی اسلام کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر اتاریں. عالی مرتبت سامعین، بات لمبی ہو گئی. آخری بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو چاہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ جو اس کی ہمسائیگی میں آ بسے حق کے مجاورت ادا کرے، یعنی اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال. یہ 3 چیزیں اللہ کے محبوب نے، اور فرمایا جبریل نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی ہیں کہ مجھے لگا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے. اگر ہمسایہ کافر بھی ہے تو اس کا بھی حق ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اگر رشتہ دار بھی ہے تو 3 حق ہے. اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلی شکایت ہمسایہ لے کے جائے گا. یہ تو آپ نے سنا علماء سے، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا، قیامت کے دن پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، اور قیامت کے دن پہلی شکایت ہمسایہ لگائے گا اپنے ہمسائے کی کہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے مجھے اذیت پہنچائی تھی. اور ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے سامنے ہے، یہ دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہے. 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا یونٹ اگر ہم سنبھال لیں تو معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا. ہم یہ عزم کر لیں کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینا. ہمسائے کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، ہمسائے کے بچے میرے بچے ہیں. اگر کوئی 40 گھروں میں 2 4 5 گھر کمزور بھی ہیں تو میں پردے کے ساتھ جو ہے وہ ان بچوں کا سرپرست بنوں، میں ان بیٹیوں کی شادی میں پردے کے اندر جو ہے وہ ان کی مدد کر دوں. تو یہ یونٹ اگر قائم ہو جائے پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم خود غرضی کی زندگی جی رہے ہیں. ہر کوئی بندہ کہتا ہے مجھے کیا لگے، اور اس کو اپنے علاوہ مال کو جمع کرنے کے علاوہ ضربیں اور ضربوں پر ضربیں دینے کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی شغل ہی نہیں رہا، اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں رہا. 2 ہے تو 4، 4 ہے تو 8، 8 ہے تو 16، ایسا ہے تو 32، وہ جو ضربیں دیتا چلا جا رہا ہے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مال جمع کرنا، اور اللہ نے اس کی مذمت کی قرآن میں. الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو مال جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتا ہے میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا. یہ سرمایہ دارانہ نظام اس وقت جو دنیا کے اوپر رائج ہے، جس پہ غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے، اس کی سائیکی یہ ہے کہ مال سے ہی میں محفوظ ہوں، مال سے میں کچہری خرید سکتا ہوں، مال سے میں انتظامیہ خرید سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہے میں پیر کو بھی خرید سکتا ہوں، مال بھاری نذرانہ دے دوں گا تو پیر صاحب بھی میرے اور مولوی صاحب بھی میرے، مہمان محفل نعت میں بھی مہمان خصوصی میں، عرس میں بھی مہمان خصوصی میں. اس کی سائیکی ہوتی ہے کہ جو مال ہے اس سے ہر شے جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہے، اور وہ سائیکی اس کو برباد کر دیتی ہے، عمل سے دور کر دیتی ہے، اس کے اندر نمائش پیدا کر دیتی ہے، اس کے رویوں کے اندر ریاکاری ڈال دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ عمل کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. قرآن نے اس مضمون کو بیان کیا، الذی جمع مالا وعددا، یہ مال جمع کرتا رہتا ہے، وعددا، اور بار بار گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے، اس کے اندر یہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا مال مجھ کو لافانی کر دے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی میرا. بیماریاں ہوں گی تو اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں چلا جاؤں گا، میرا یہ مسئلہ ہوگا تو میرے پاس یہ حل ہے، تگڑا وکیل کر لوں گا، یہ کر لوں گا. اس کا یہ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. اللہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، ہم تم کو پکڑ کے حطمہ میں ڈال دیں. یہاں جو لفظ استعمال کیا ذرا غور کیجیے، لینبذن،
لَيُنبَذَنَّ. اہل عرب جب چلتے تھے ان کا جوتا ٹوٹ جاتا تو وہ کوشش ہوتے اس کو جو ہے وہ باندھنے کی، اور اگر وہ نہ بندھتا اور ٹوٹا ہوا جوتا لے کے چلنا مشکل ہو جاتا تو پھر پہلے تو وہ کوشش کرتے کہ یہ چلتا رہے، لیکن جب چلنا مشکل ہو جاتا پھر غصے سے اس کو اتار کے ایسے جوتے کو پھینکتے. اس کے لیے وہ لفظ بول نبست النعل، کہتے ہیں میں پرانے جوتے کو یوں پھینک دیا. تو جو چیز حقارت سے پھینکی جائے اس کے لیے نبض کے لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں یہی لفظ کلا لینبذن فی الحطمہ. اے اہل عرب جس طرح تم جوتے پھینکتے ہو ہم اس طرح پکڑ کر سرمایہ دار کو آگ میں پھینک دیں گے. کس میں پھینکے؟ ہوتامہ میں. اب یہ لفظ الگ تھا تو پھر خود ہی وما ادراک ما الحطمہ. اے مخاطبین جانتے وہ ہوتامہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی خاص آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چیز دے گی، جو دل کو پڑے گی آگ جہنم کی. یہ خاص ایک وادی ہے، اس وادی کی جو آگ ہے جو دل کھائے گی. تو کہا یہ اس آگ میں ہم پکڑیں گے جس نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا، دولت کو اپنا معبود بنا لیا. یہ دولت کچھ نہیں ہے، یہ صرف ضرورت ہے. دولت اتنی کماؤ جتنی ضرورت ہے. دولت کمانے کے ہمارے علماء نے 3 مقاصد بیان کیے ہیں: اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے ان کی ضرورت کے لیے دولت کمانا. ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد دولت کمانے کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، نمایاں ہونے کے چکر میں، امیر بننے کے چکر میں، عیش و عشرت کے لیے بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. سویر سے لے کے شام تک ہر بندہ بھاگ رہا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ. اور اس کے علاوہ فرمایا مالی مالی مالی. ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. میں اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا. فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہی بانٹ لیں گے. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے. میاں صاحب بولے جادی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کی کہتے ہیں کہ بڈھا بیٹھ کے سوچے کہ میں مالک ہاں کرتا. بڈھا بابا بہ کے سوچے میں مالک ہاں کردہ. کر والے سب مشورہ کر دے بڈھا کیوں نہیں مرتا. میں اور آپ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے دیکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر کیا ہے جو لے کے اس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. تو یہ 3 چیزیں خاص طور پہ آج کی تقریب میں پلے باندھ لیں، اور مجھے اور آپ کو عمل کی زندگی کی طرف آنا ہوگا. کانوں کے تلذذ کے لیے نہ جلسہ کیا جاتا ہے اور نہ سنا جاتا ہے. اتنا قیمتی سرمایہ پنڈال لگایا، اشتہار لگائے، تو یہ تو نہیں تھا کہ ایک رات کی لذت لے، واہ 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 بڑا اچھا بیان کر لیا، کمال ہو گیا. اس لیے نہیں ہوتا. ہمیں اپنے گریبان میں اترنا ہوتا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے، اپنی ضمیر پہ دستک دینی ہوتی ہے. ہم کھڑے ہیں. عالم وہ نہیں ہوتا جو تمہیں اور خدا سے بے خوف کر دے. وہ تمہیں جھنجھوڑ کے بتاتا ہے کہ میاں یہاں مسٹیک ہو رہی ہے، یہاں اپنے معاملے کو درست کرو. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی اس عمل کو، اور وہ حضور کی محبت کا عمل تھا، اس کی نفی نہیں کی، لیکن ساتھ یہ بتایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن 3 چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا. ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہمسائیگی کے اندر جو آ بسے اس کے حق کے مجاورت کو، ہمسائیگی کے حق کو فراموش نہیں کرنا، تاکہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑ سکے. ہمارے یہ دوست جنہوں نے آج کے اس اجتماع کا انعقاد کیا، ان کے ساتھ ادارۃ المصطفیٰ کے دوست بھی شامل ہوئے. آپ لوگ سرد رات میں دیر تک تشریف فرما رہے. اللہ آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ